بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ تمام تر رسومات کو، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے تعلق رکھتی ہوں، جو رسم کے نام کی چیز ہے، ان تمام رسوم کو ختم فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اس کلمے کے اندر جو اتنا وزن ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور سات آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کلمے کے اندر وزن کیوں ہے؟ اس کلمے کے اندر اتنا وزن اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ تمام کے تمام اس کلمے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام احکام جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کلمہ پڑھا جائے تو اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ ہاں، یہ چار چیزیں، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کا مطلب اور اس کے تقاضے، ان تمام تر چیزوں کو درست طریقے سے معلوم کر کے اس پر عمل کرنا۔ اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو ہے ہی، پورا قرآن کریم ہے، اور محمد الرسول اللہ کا جو تقاضا ہے وہ تمام تر وہ حدیث ہیں جو صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے اندر ہیں، اور جتنی حدیثیں صحاح ستہ کے اندر ہیں ان میں سے جتنی احادیث صحیحہ ہیں وہ تمام تر وہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ اس سے آپ یوں سمجھو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ پورے قرآن پر عمل کرے، اور جس نے محمد الرسول اللہ پڑھا وہ پوری حدیثوں پر عمل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ عمل کا نمونہ ہے۔ ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک، خوشی سے لے کے غم تک، اور اپنے آپ کو سر سے لے کے پیر تک اس نمونے میں ڈھالنا ہے، کیونکہ یہ حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر تم اس نمونے پر عمل کر کے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کے اندر کمی اور خامی نکلی تو جتنی بڑی کمی ہوگی، جتنی بڑی خامی ہوگی، جتنی بڑی خرابی ہوگی، بس وہی ٹھکانہ تمہارا بھی ہوگا۔ وہ نہیں ہے حدیث کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
بلکہ یوں فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر اس کے اعمال کامیاب نہ نکلے تو اسی کے ساتھ جہنم میں بھی داخل کر دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کی مشابہت کو چھوڑا تو دنیا کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ یہودیوں کی مشابہت ہم نے اختیار کی، نصرانیوں کی مشابہت ہم نے اختیار کی، غیر ایمان والوں کی مشابہت ہم نے اختیار کی، قرآن کا انکار کرنے والوں کی مشابہت ہم نے اختیار کی، حدیث کا انکار کرنے والوں کی مشابہت ہم نے اختیار کی۔ یہ کب کی؟ جب ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا۔ تو عزیز دوستو، بیاہ اور شادی میں، موت اور زحمت میں تمام تر طریقے ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانے چاہیے۔ اگر نہ ملے تو عزیز دوستو زبردست ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں، ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارا چہرہ کون سے لوگوں کا ہے، ہمارا لباس، ہم نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ کون سے لوگوں کا ہے، ہمارے جو حالات زندگی ہیں وہ کون سے لوگوں کی ہیں، ہمارے سر کے بال جو کٹے ہوئے ہیں وہ کون سے لوگوں کی مشابہت کرتے ہیں، ہمارا جو رہن سہن ہے وہ کون سے لوگوں جیسا ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ کون سے لوگوں جیسا ہے۔ اس پر ہم غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک امیر، ایک غریب، یہ دو طبقے ہیں۔ اب ان دونوں طبقوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ امیر طبقے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے مال کو نیکیوں پر خرچ کرتے ہیں، اور امیر طبقے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے مال کو برائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب غریب لوگوں کی طرف آئیے۔ غریب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ غریب لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی نیکیوں میں اپنے مال کو خرچ کرتے۔ اور غریب لوگوں میں وہ طبقہ بھی موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی فلاں عیش کی چیز خرید لیتے، ہم بھی فلاں گناہ کر لیتے، ہم بھی فلاں جیسے ہو جاتے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے مشابہت کے مطابق اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ پتا چلا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا جس کی مشابہت اختیار کرنے کی تمنا رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز۔ پھر اس کے بعد اعمال نامے دیکھے جائیں گے، اعمال کس کا کیسا ہے۔ اگر اعمال میں بھی کہیں کامیابی ملی تو عزیز دوستو کامیابی ہوگی، اور اگر ان کے اندر بھی کوئی اور خرابی پائی گئی تو انہی کے ساتھ جہنم میں جایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیز دوستو، دنیا کی مشابہت کو چھوڑ دو، بہتر رہو گے۔ دنیا کی مشابہت اگر تم نے چھوڑ دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کو اختیار کر لیا تو کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ اپنی رسم و رواج کو چھوڑ دو اور قرآن اور حدیث پر آ جاؤ، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ گو ہمارا پورا خاندان، پورے رشتہ دار، پورے ملنے جلنے والے، پورے دوست اگرچہ ہم سے ناراض ہو جائیں، اللہ تبارک کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اس دنیا کے اندر۔ جو جتنی چیزیں دیکھو، حق جو یقین جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے، یقین 3 قسم کا ہوتا ہے۔ لوگ آج ہمیں سمجھا رہے ہیں، علماء کرام کی بہت محنت ہے ہم تک دین پہنچانے کی۔ عزیز دوستو، وہ ہم تک دین پہنچا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اس لیے عزیز دوستو 3 قسم ہیں یقین کی۔ ایک ہے علم الیقین، بہتر ہے کہ اسی پر یقین کر لیں۔
کہ جو ہے عین الیقین سے پہلے پہلے اگر ہم نے اپنے علم پر یقین کر لیا، قرآن پر یقین کر لیا، حدیث پر یقین کر لیا، اللہ رب العزت کے فرمان پر یقین کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کر لیا، تو یہ یقین اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ دیکھ کر یقین کرنا۔ عزیز دوستو، دیکھ کر یقین کس کو نہیں آتا؟ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، بتاؤ حیرت انگیز ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کن لوگوں کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حیرت انگیز ایمان، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا یعنی فرشتوں کا ہوگا؟ یعنی صحابہ کرام نے عرض کی کہ فرشتوں کا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو کیا ہوا؟ وہ جنت دیکھتے ہیں، وہ جہنم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بھی کبھی زیارت کر لیتے ہوں گے، اور کبھی نہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ساری غیبی خبریں ان کے پاس موجود ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں فرشتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر آپ کا اور انبیاء کرام کا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس فرشتہ لا کر کے خبر دیتا ہے، اللہ رب العزت اور انبیاء نے جنت کو دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے معراج میں جنت کو بھی دیکھا ہے اور جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ اسی کے زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں دو عورتیں تھیں، ایک فاحشہ تھی، ایک نیک تھی۔ نیک نے بلی پالی، اس کو کھانے پینے کو نہ دینے کی وجہ سے وہ جہنم میں نے اس کو دیکھا، اور جو فاحشہ تھی ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کو میں نے جنت کے اندر دیکھا۔ واقعہ تفصیل چاہتا ہے، ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں، اور یہ دونوں واقع تفصیل کے ساتھ بخاری کی شریف کے اندر موجود ہیں۔ مسلم کی میں گارنٹی نہیں دیتا، ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف کے اندر بھی ہوں، اور دیگر صحاح ستہ کے اندر یعنی سنن اربع کے اندر بھی موجود ہوں۔ بہرحال میں نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اس کے اندر ناشکری بہت ہے۔ عزیز دوستو، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا۔ تو بات چل رہی تھی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی۔ عرض کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، یا رسول اللہ پھر ہمارا یعنی صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ حیرت میں ڈال دینے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے درمیان میں نبی موجود ہے۔ سوال کر دیا، یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیے حیرت انگیز ایمان کن لوگوں کا ہے؟ آپ نے فرمایا جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، جنہوں نے نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، جنہوں نے نہ کسی فرشتے کو دیکھا، جنہوں نے نہ جنت کو دیکھا، جنہوں نے نہ جہنم کو دیکھا، اور وہ پھر بھی مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے ان تمام تر چیزوں پر۔ عزیز بزرگ اور دوستو، پتہ چلا اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہے علم الیقین۔ اس لیے فرمایا جب تک موت کا فرشتہ نہ آئے، جب تک موت کے مکمل حالات نظر نہ آ جائیں، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس وقت سے پہلے اگر آدمی توبہ کر لے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، گلے میں غرغرے کی آواز آنے لگے، موت کے آثار پورے ظاہر ہو جائیں، تو اس آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ
علم الیقین اور عین الیقین میں بڑا فرق ہے. اور ایک اور یقین ہے جو قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ کے اندر ہے. عزیز دوستو، وہ ہے حق الیقین. جب آدمی اس کے اندر پہنچ جائے گا، جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کا یقین حق ہو جائے گا، جب جہنم میں پہنچ جائے گا تو اس کا یقین حق ہو جائے گا. لیکن عین الیقین اور حق الیقین سے پہلے ہم علم الیقین کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور قرآن اور حدیث نے جتنی باتیں ہم سب کو بتائی ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. عزیز دوستو، بات چل رہی تھی مشابہت کی، کہاں سے کہاں بات پہنچی. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری شادیوں میں کس کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کا طریقہ ہماری شادیوں میں استعمال ہوتا ہے؟ ہر آدمی، ہر عالم، ہر مکتب فکر ان تمام تر چیزوں کو جانتا ہے، لیکن ان چیزوں پر پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ عزیز دوستو، روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے، ایک امام کو اگر آج ہم نے مسجد میں رکھ لیا اور وہ ہمارے ڈی جے اور باجے کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک نہ ہوا تو یقیناً کل کو اس کا بستر گول ملے گا اور مسجد سے ہٹا دیا جائے گا. آج اگر کسی کے مرنے کے بعد اس کے فضول رسومات میں وہ اگر شریک نہ ہوگا تو اس کو ہٹا دیا جائے گا. آج حلال اور حرام ہر قسم کے لوگوں کے یہاں جب تک وہ کھانا کھاتا رہے گا تو اس وقت تک وہ امامت کرتا رہے گا، اور اگر کسی کے یہاں کھانے سے انکار کر دیا تو فوراً اس کو ہٹا دیا جائے گا. عزیز دوستو، ان چیزوں پر پابندی کون لگائے؟ ان چیزوں پر پابندی کون روکے؟ صرف وہ روک سکتا ہے جس کی روزی اس دین سے جڑی ہوئی نہ ہو. عزیز دوستو، یہ جو لال خط ہے، میرا عاجزانہ سوال ہے پھر دوسری ویڈیو میں، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں دہیز اور بارات کے نام سے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کر چکا ہوں. پھر یہی سوال ہے میرا آپ لوگوں سے. اس وقت کا انداز کچھ اور تھا اور آج میرا انداز جو ہے عاجزانہ ہے. اس کا مضمون کس نے بنایا تھا؟ اس کا مضمون کسی عالم ہی نے گھڑا ہوگا نا. تو غلطی اس میں میری نہیں بلکہ عالم کی ہے. اس کا جو مضمون پھر بعد میں جو بھرا جاتا ہے، اس کو کون بھرتا ہے؟ کوئی پڑھا لکھا بھرتا ہوگا نا، میرے جیسا جاہل آدمی تو نہ بھرتا ہوگا. تو اس میں غلطی اس پڑھے لکھے کی ہے. اس کو جب پڑھا جاتا ہے تب بھی کسی عالم کو تلاش کیا جاتا ہے اور وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اور جو انعام اس کے اندر نکلتا ہے اس کو بھی لیتا ہے. اگرچہ میں نے بغیر تحقیق کے پہلی ویڈیو میں ان تمام تر چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، لیکن علماء کرام اس پر غور کریں کہ یہ کیا ہے. پھر اگر حرام نہیں ہے تو پھر میرے نزدیک یہ حلال بھی نہیں ہے. عزیز دوستو، یہ جو شادیوں کے اندر ڈی جے بجتا ہے، اس کے اندر جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عالم ہوتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ اگر ایک عالم کسی بات سے انکار کر دے تو دوسرا عالم اس کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے. اگر حقیقت پوچھو تو میرے امامت سے ہٹنے کی وجہ صرف یہی رہی ہے. عزیز دوستو، اپنی روزی کو دین سے ہٹاؤ اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر گامزن کرو. اپنے آپ کو ایمان سے جوڑو، قرآن سے جوڑو، حدیث سے جوڑو، اور ادھر ادھر کی باتوں سے نہ جوڑو. عزیز دوستو، بہت ساری رسومات ہیں. میں کہاں تک بیان کروں گا اور کہاں تک بتاؤں گا اور کس کس کو بتاؤں گا؟ عزیز دوستو، بہت ساری رسومات ہیں. ان تمام رسومات کو دیکھ کر صرف رونا آتا ہے. ایک عیادت ہے، عیادت، بیمار کو دیکھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مجھے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی وضو کے ساتھ کسی مریض کی عیادت کرے، اور جو شخص شام کی نماز کے بعد اسی وضو کے ساتھ کسی مریض کی عیادت کرے، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جس نے صبح کو کی وہ شام تک، اور جس نے شام کو کی وہ صبح تک۔ اتنی بڑی فضیلت، لیکن عیادت کون سی ہو؟ عیادت بدلے کی نہ ہو۔ اگر کوئی نہیں آیا اس کو تانا نہ مارا جائے۔ عیادت بدلے کی نہ ہو، عیادت وہ ہو، ہاں عیادت ہو ناشتہ کرنے کے لیے نہ جایا جائے، عیادت ہو بدع لینے کے لیے نہ جایا جائے، صرف عیادت ہو اور مریض کے پاس چند منٹ بیٹھو، بہت زیادہ دیر نہیں۔ خدا نہ خواستہ مریض کبھی کبھی دوسرے بیٹھنے والے سے الکس آتا بھی ہے، وہ آلس مانتا ہے، اس لیے کم سے کم بیٹھنے کی کوشش کریں اس کے پاس، اور اس کی عیادت کریں، لیکن سنت طریقے پر کریں۔ اگر کوئی عیادت کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن سنت طریقے پر ہو، اور اگر کوئی عیادت نہیں کر رہا، اگرچہ اس پر اس کا حق ہے، لیکن کوئی اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رسومات سے بچنا، کیونکہ یہ عیادت آج سنت نہیں رہی، یہ جو عیادت ہے آج رسم بن کر رہ گئی ہے۔ ولیمہ، عزیز دوستو، 3 کھانے ایسے ہیں جن کو کھانے پر ثواب: قربانی کا، ولیمے کا، اور عقیقے کا۔ اب سنو، قربانی اس وقت تک اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کم سے کم ویڈیو بنا کر ہزاروں مقامات پر اس کو جو ہے دکھا نہ دیا جائے کہ ہم نے ایسے جانور کی قربانی کی ہے۔ اس وقت کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا؟ یہ قربانی ہے یا دکھاوا ہے یہ؟ عزیز دوستو، دوسری چیز عقیقہ۔ عقیقہ تو بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن غریب لوگوں کو اس کے اندر پوچھا نہیں جاتا، اور امیر لوگوں کو اس کے اندر بلایا جاتا ہے، اور جو نہ جائے تو اس کے عقیقے میں کوئی شریک بھی نہ ہو، پھر یہ بدلہ ہے، یہ عقیقہ نہیں ہے۔ یہی ولیمے کا حال ہے عزیز دوستو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم عقیقے کو، ولیمے کو اور قربانی کو سنت طریقے پر ادا کریں۔ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کیا، برات گھر کے اندر بہت بڑا پروگرام بنایا، قرض لے کر کیا، اور دنیا بھر کی رسومات اس کے اندر، یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر یعنی بھات تک لیا جاتا ہے، انعام تک دیا جاتا ہے، جو دینے لائق نہ ہو وہ قرض لے کر کے جاتا ہے۔ یہ کون سا ولیمہ ہے؟ یہ کون سا عقیقہ ہے؟ یہ کون سی قربانی؟ عزیز دوستو بتاؤ مجھے۔ اس لیے ان تمام تر چیزوں سے ہم بچیں، اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بات میری زبان سے غلط نکلی ہوں جذبات سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، اور جو اچھی بات نکلی ہوں ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔